آئیے میں حضرت علامہ کفیل اشرف کو دعوت دوں قبل اس کے کہ آپ حضرات کے کچھ نصیحتیں کر سکتے جائیں. لہذا ادھر ادھر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بہت ہی ادب احترام کے ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرات ادھر ادھر بالکل نہ ٹہلے، کیونکہ اب اصل بیان حضرت مولانا و علامہ کفیل اشرف صاحب کا ہے جو تشریف لا چکے ہیں. لہذا 1-2 منٹ کے اندر میں ان تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اور آپ حضرات کے سامنے ان آپ کی عدالتوں میں انہیں لا پیش کروں گا. تو آئیے دوستو، یہ تو خلا پڑا ہے، ان بہت ہی معتبرہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ خلا پڑ کر لیں تاکہ مولانا جب آئیں تو آپ حضرات سبحان اللہ اور الحمدللہ کی جب تک صدائے بلند نہیں کریں گے تب تک مولانا بات دوبارہ نہیں کہتے. یہ دھیان رکھیے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں ضرور بلند کرنی ہے. تو آئیے دوستو، سدرہ کی پلنگیوں کو درجے راہ بنانے والے، جہاں جبرائیل کے پر چل رہے ہیں اس منزل سے بھی دور جانے والے محبوب رب المشارق والمغارب سرور کونین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے جناب حضرت مولانا قاطع بدعت حامی سنت مفسر قرآن جناب حضرت مولانا وعلامہ کفیل اشرف صاحب لکھنوی. لہذا حضرت والا سے بہت ہی ادب احترام کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. ارے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ارے ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا رشتہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا رشتہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. حضرت مولانا و علامہ کفیل اشرف صاحب مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الشارعين والصلاة والسلام على سيد الشافعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي. وقال عليه الصلاه والسلام من صمت نجا. وقال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان. ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب. قرآن مجید عرش معلی سے نازل ہونے والی 104 کتابوں میں سب سے آخری کتاب. قرآن مجید کہ جس کو رب ذوالجلال 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اپنے محبوب امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر نازل فرما کر مکمل فرمایا. قرآن مجید کہ جس کی سب سے پہلی آیت شریفہ آج سے 1454 سال پہلے نازل ہوئی. شان قرآن کو سبحان اللہ پڑھ دیجئے. سبحان اللہ بھائی. قرآن مجید What's the date today? Today is 30 October of 2019. 30 اکتوبر 2019. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ 17 اگست سن 610 عیسوی کو سینہ رسول پر نازل ہوئی. قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان. قرآن مجید کہ جس میں رب ذوالجلال نے 86,700 الفاظ کا نور مقدس باقاعدہ محفوظ فرما دیا. وہ قرآن مجید کہ جس کے حافظ قرآن خالی ہمارے ملک ہندوستان میں
کم و بیش 98 لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن مجید جماعت صحابہ میں سب سے پہلے حافظ قرآن ہونے والے داماد مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر مکرم سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن مجید امت محمدیہ کی صالحات، امت محمدیہ کی جنتی خواتین میں، امت محمدیہ کی ولیات خواتین میں، امت محمدیہ کی تابعات خواتین میں، امت محمدیہ کی صحابیات میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایمان لانے والی صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین. میں عرض کر دوں آپ سے امت محمدیہ میں خاص امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویوں میں سب سے پہلے قرآن مجید کی حافظہ کرنے والی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن کا بیان بے مثال ہے. شان قرآن میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. قرآن بے مثال ہے، قرآن کا بیان بے مثال ہے، قرآن کے اعلان بے مثال ہے، قرآن کا اعلان بے مثال ہے. نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی زبان بے مثال ہے، نبی کا مکان بے مثال ہے، نبی کا مکان بے مثال ہے. شہر مکہ بے مثال ہے، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال. گنبد خضرا بے مثال، غار سبحان اللہ. گنبد خضرا. جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے موضوع بدلے گا نہیں. گنبد خضرا بے مثال، غار ہیرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، غار ہیرا بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اماں خدیجہ بے مثال، اماں خدیجہ بے مثال، اماں صفیہ بے مثال، اماں صفیہ بے مثال، بی بی حفصہ بے مثال، بی بی جویریہ بے مثال، ام حبیبہ بے مثال، بی بی فاطمہ بے مثال، بی بی فاطمہ بے مثال. اور کہہ دیجئے بفضلہ تعالی بحکم ربانی بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ جلسہ بے مثال. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. ایک بار اور کہیے سبحان اللہ. بحکم الہی و طفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعائے اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی اجمعین، بدعائے علماء دین مد الظل العالی، کفارے کا جلسہ بے مثال. بے شک 1454 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ عرب کے شہر مکہ معظمہ. سبحان اللہ. مکہ معظمہ ضلع نہیں ہے، صوبہ ہے. جو حضرات حجاج کرام جو تشریف لے کے جاتے ہیں ہر سال فرزندان توحید 40 لاکھ فرزندان توحید اللہ کے عطا کیے ہوئے مال حلال سے وہ حضرات جانتے ہیں. ہماری خواہ ہوتا ہے منطقہ مکۃ المکرمہ. منطقہ کے معنی صوبہ. اگر ضلع ہوتا تو محافظہ لکھا ہوتا. جدہ صوبہ مکۃ المکرمہ کا ضلع ہے. طائف صوبہ مکہ مکرمہ کا ضلع ہے. الجموم جس کو لوگ الجموم بولتے ہیں، میم واپس منہ ہے. الجموم صوبہ مکۃ المکرمہ کا باقاعدہ ضلع ہے. الرابغ یہ بھی باقاعدہ صوبہ مکۃ المکرمہ کا ایک ضلع ہے. الکامل یہ بھی صوبہ مکۃ المکرمہ کا ایک ضلع ہے. میں عرض کر دوں آپ سے 16 لاکھ، میں عرض کر دوں 1,60,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا صوبہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس خانہ کعبہ جس کی بلندی 43 فیٹ ہے، وہ حرم مقدس مسجد حرام میں عرض کر دوں جس کا رقبہ 3,56,800 اسکوائر میٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. اس سے پورب کی طرف جانے والی باقاعدہ مشرقی گلی کے اوپر سوق اللیل نامی مقدس گلی میں شعب بنی ہاشم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1454 سال نہیں 1494 سال پہلے رحمت للعالمین بن کر کے جلوہ فروز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ بھائی عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 پر پیدائش مبارکہ ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ
صبح سویرے 6:50 پر ہمارے آقا کی پیدائش مبارکہ ہوئی. میں عرض سبحان کرتا اللہ. ہوں ہمارے نبی سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 6155 سال کا فاصلہ. بے شک. تلقیح ابن جوزی میں لکھا ہوا ہے. آج ایک ولیمہ ہے. مشہور و معروف وکیل اور مسلم پرسنل بورڈ کے سیکریٹری رکن رکین جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کے صاحبزادے میاں، ان کا ولیمہ ہو رہا. میں نے ابھی راستے میں سے نہیں کفارہ آ کر ہی فون کیا ہوں. ان کا پہلا سوال یہ تھا آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے عرض کیا میں اس وقت ایک جلسے میں ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ولیمہ پائے تکمیل کو پہنچے. اللہ رب العالمین آپ کے اس جلسے کو کامیاب و بامراد بنا دے. آمین. اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ کی آمد کو قبول فرمائے. آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. اسٹیج پہ تشریف فرما واجب التعظیم لائق تکریم عزت مآب عالی جناب تمام کے تمام علماء اسلام کے وجود باوجود کو اللہ تعالی محفوظ و معمول فرمائے. آمین. تمام علماء کرام کی عمروں میں خوب برکتیں پیدا فرمائے. آمین. ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین جسمانی و روحانی صحت و شفا نصیب فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی بد نظری سے اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. ہمارے رفیق مکرم مدرسہ اسلامی عربیہ سراج العلوم کے باوقار محتمین عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد اشرف صاحب الحسینی دامت برکاتہم نے کافی عرصے پہلے، کافی عرصہ قبل آج کی یہ تاریخ درج کرا دی تھی. بے نہایت شک. شاندار باوقار دینی اجلاس، بابرکت بارونق دینی جلسہ. بے شک. ربیع الاول کل چاند ہو گیا. ولادت رسول سے آج تک 1494 ربیع الاول آ چکے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملک ہندوستان کے آسمان پر کل جو ماہ ربیع الاول کا چاند نمودار ہوا، ولادت رسول سے لے کر آج تک 1454 چاند ہو گئے ہیں. اے رب ذوالجلال اس ماہ ربیع الاول کی برکتیں امت محمدیہ کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ. بھائی دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اول کی اللہ تعالیٰ رحمتیں نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی نصیب فرمائیے. ہر طرف امن و امان سکون و چین قائم فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہر طرف باقاعدہ سکون اور عافیت کے ماحول کو عام فرمائیے. پیغام انسانیت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. بھائی چارے کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. ایسے غریب جو اپنا علاج کر نہیں سکتے اور لکھنؤ اور سیتا پور اور لکھیم پور کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اے اللہ تعالیٰ ایسے غریبوں کی اپنے عطا کیے ہوئے مال سے ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق. آمین. آمین. ثم آمین. میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں. تمام نبیوں کے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسانوں کے والد مکرم حضرت آدم علیہ السلام، تمام رسولوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام، تمام پیغمبروں کے والد حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے فجر کی نماز کی شروعات کرنے والے یہ جب مولانا شعیب صاحب بڑی منفرد باقاعدہ نظامت فرما رہے ہیں اور علامہ اقبال کا شعر پڑھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے جب یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہیں تب آپ ایک مرتبہ کہیے، چونکہ آپ کے پاس تھامسن کا بنایا ہوا مائک ہے. 119 سال پہلے تھامسن نے آپ کا مائک بنایا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے اب وہ بغیر مائک کے سبحان اللہ کہیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ نکاح کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ باقاعدہ جنت دارالخلد. سبحان اللہ. یہ ایسے ہمارے بھائی ہیں، خاموش ہیں تو خاموش ہیں اور بولیں گے تو ایسا بولیں گے کہ بات بھی نہیں پوری ہونے دیں گے. بہرحال یہ محبت ہے آپ حضرات کہ اللہ آپ کی سبحان اللہ کو قبول فرمائے. بولیے سبحان اللہ. سب سے پہلی مرتبہ جب میں سانس لوں تو سبحان اللہ بآواز بلند آپ کہیے گا. سب سے پہلی مرتبہ جنت دارالخلد میں قیام کرنے والے حضرت ابا آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ باقاعدہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ میدان عرفات میں حج بیت اللہ
مرتبہ کا فریضہ انجام دینے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ اس زمین کے اوپر باقاعدہ کاشتکاری کھیتی باڑی کی شروعات کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ اپنا سر منڈوانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اور سب سے پہلی مرتبہ مرغا پالنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ہمارے علماء کرام اگر مرغا کھاتے ہیں تو آپ اعتراض نہ کیا کیجئے, ابا آدم علیہ السلام نے مرغا پالا. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. آج روئے زمین پر 19 ارب مرغے اللہ نے پیدا کر دیے. بے شک 19 ارب مرغے. ایک آدمی میں اگر مرغے بانٹے جائیں دنیا میں 7 ارب 7 کروڑ انسان ہیں. At present what is the population in the world of human being? انسانوں کی آبادی اس وقت کتنی ہے؟ میں عرض کروں کم سے کم, میں عرض کروں 7 ارب 60 کروڑ. ایک انسان کے حصے میں 3 مرغے آ جائیں گے. ابا آدم نے مرغا پالا تو اللہ نے مرغے کی نسل میں برکتیں پیدا فرمائیں. سبحان اللہ. What's the rate today? ایک دن میں کتنے کلو؟ 27 کروڑ 60 لاکھ کلو. 27 کروڑ 60 لاکھ کلو مرغا کھا لیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو برکت. نبی کی ذات جس چیز سے جڑ گئی قیامت تک کے رب ذوالجلال نے اس چیز میں باقاعدہ برکت پیدا کروا دی. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں سے محبت فرمائی کی نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں سے محبت فرمائی. بکریوں کا دودھ نوش فرمایا, بکری کا دودھ نوش فرمایا, بکریوں کو پالا, بکریوں کی خدمت فرمائی. ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بکری نہیں, 2 بکری نہیں, 10 بکری نہیں, 50 بکری نہیں, 100 بکریاں اپنے گھر میں پالی ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے 100 بکریاں پالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بکریوں سے محبت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بکریوں کی نسل میں ایسی برکت پیدا فرمائی. 300 قسم کی نسلیں, 300 نسلیں اللہ نے بکریوں میں پیدا فرما دی. اس وقت پوری دنیا میں کم و بیش 93 کروڑ بکریاں ہی بکریاں. سبحان اللہ. نبی نے محبت فرمائی, نبی نے اونٹ سے محبت فرمائی. نبی کے گھر میں اونٹ پلے ہوئے تھے. 45 اونٹ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے. نبی نے اونٹ سے محبت فرمائی. 1966 میں اونٹ کی باقاعدہ کاؤنٹنگ ہوئی, گڑنا ہوئی, اونٹ گنے گئے. نبی نے اونٹ سے محبت فرمائی تو اللہ نے اونٹ کی نسل میں اتنی برکت پیدا فرما دی. 60 لاکھ سے زائد اونٹ اللہ نے اپنی زمین میں پیدا فرما دی. ہمارے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے سے محبت فرمائی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں, مبارک گھر میں 10 گھوڑے تھے. 1 گھوڑا نہیں, 2 گھوڑے نہیں, 10 گھوڑے تھے. ہر گھوڑے کا ایک نام ہے, ہر گھوڑے کا ایک نام ہے. میں عرض کروں ایک گھوڑے کا نام سقب تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس خوش نصیب گھوڑے کے اوپر سواری اختیار فرمائی ہے اس گھوڑے کا نام سقب تھا. سین کاف با, سقب, کاف کے اوپر جذب ہے. علامہ, میں عرض کروں علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید سلطان محمد باور یہی پر رہتے تھے. قریبی میں ان کی کتاب میں بھی یہ حوالہ موجود ہے. میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ, میں عرض کر دوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام سقب تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام مرتجز تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لحیف تھا. ہمارے نبی کے ایک گھوڑے کا نام, ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لزاز تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام ملادح تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام ضریب تھا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں 10 گھوڑے پلے تھے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی 160 نسلیں پیدا فرما دی. گھوڑوں کی 160 نسلیں پیدا فرما دی. اس وقت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 6 کروڑ سے زائد گھوڑے ہی گھوڑے پیدا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ بھائی. نبی نے جس چیز سے محبت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقاعدہ خلعت وجود عطا فرما دیا. اس کا ذکر زندہ کر دیا. نبی نامدار, نبی سے محبت کرنے والے نامدار, حضور سید الابرار ہمارے نبی, آقا نامدار ہمارے نبی, امام الانبیاء ہمارے نبی, شافی روز جزا ہمارے نبی. نبی کا ذکر ہو رہا ہے, سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی. امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. 9 مارچ سن 620 عیسوی کو امام الانبیاء نے امام بن کر نبیوں کی امامت فرمائی. معراج شریف کی انگریزی تاریخ عربی سب جانتے ہیں. رجب کی 27 تاریخ سب جانتے ہیں, چہارشنبہ.
اور اللہ کے فضل و کرم سے ٹوڈے از ویڈنسڈے آلسو، آج بھی بدھ کا دن ہے چہارشنبہ۔ معراج کی مبارک شب بدھ کی شب تھی، اور آج کفارہ میں جلسہ ہو رہا یہ بھی بدھ کی شب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدھ ہی والے دن اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات انگلینڈ کا کوئی پروفیسر نہیں بتا سکتا، یہ بات جرمنی کا کوئی لیکچرار آپ کو نہیں بتا سکتا۔ He has no knowledge about that topic, he can't tell you now۔ اس کے بعد اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن کیا پیدا فرمایا، جمعرات کے دن کیا پیدا فرمایا، اور باقاعدہ سنیچر کے دن کیا پیدا فرمایا۔ یہ بات تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اللہ کے بندے۔ سبحان اللہ۔ موبائل بنانے والے نے موبائل بنایا 3 اپریل 1973 کو، 3 اپریل 1973 کو امریکہ کی موٹورولا کمپنی کے مشہور و معروف انجینئر مارٹن کوپر، his name is اللہ بنائے۔ ایک بار دوشی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں نے عرض کیا مارٹن کوپر کو اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست علم عطا فرمایا، کتنا زبردست باقاعدہ دماغ عطا فرمایا۔ انہوں نے انسانی ضرورت کے لیے ایک ایسی چیز کی ایجاد کی، ایسا انوینشن کیا، آج پوری دنیا اس موبائل سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے ماں باپ اپنے بچوں کی خیریت لیتے ہیں، بیٹے ماں باپ کی خیریت لیتے ہیں، باپ بیٹی کی خیریت لیتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے آج کاروبار کیا جا رہا ہے، بزنس کیا جا رہا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے باقاعدہ اگر کسی کا انتقال، کوئی بات نہیں، یہ سیٹنگ کر رہے ہیں لائٹ کی، کوئی بات نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں لہذا جو ذات پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ بیان حضرت کا برقرار رہے۔ لہٰذا ادھر ادھر جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ جانے کا ماحول بالکل نہ بنائیں، پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اس موبائل سے انسان کو کتنا فائدہ ہے، غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، بیماروں کی عیادت بھی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس موبائل کے ذریعے سے خبر کر دی جاتی ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ کا فلاں بندہ دیہانت کر گیا، چلیے سب لوگ باقاعدہ مغفرت کی دعا کیجئے، نماز جنازہ میں شریک ہو جائیے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کتنا قوی تھا دماغ مارٹن کوپر کا، اور اس نے موبائل بنایا۔ گرہم بیل 1839 میں جس نے سائیکل بنا کر کے دی، مگر کیا وہ یہ بتا سکا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان پیدا فرمائے؟ کارل بینز 1884 میں جس نے کار بنائی، جرمنی کے کارل بینز نے 1884 میں کار بنائی، مگر وہ بھی یہ نہیں بتا سکا کہ اللہ نے زمین کو کس تعداد میں پیدا فرمایا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے براڈ شاہ جس نے اسکوٹر 1916 میں اسکوٹر بنائی تھی، 1920 میں اسکوٹر بنائی، لیکن وہ بھی یہ نہیں بتا سکا کہ اللہ تعالیٰ نے کس دن کیا چیز پیدا فرمائی۔ یہ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کا نبی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا نبی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج ہم حدیث رسول نہیں
پڑھتے, آج ہم سیرت رسول نہیں پڑھتے, آج ہم قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھتے, آج ہم بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کے واقعات نہیں پڑھتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, ہم نہیں جب پڑھتے ہیں تو دوسروں کو کیا پیغام دیں گے, انسانیت کا کیا پیغام دیں گے, مانوتا کا کیا سندیش دیں گے, منشتا کا کیا سندیش دیں گے. اسلام تو باقاعدہ قرآن مجید, اللہ کی کتاب قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ پڑھنے کے متعلق ہے. اسلام پڑھنے کی بات کرتا ہے. اے میرے بھائیو, ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے نہ قرآن مجید پڑھا, نہ حدیث رسول پڑھی. ہم کیا جانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہمیں ساری باتوں کا علم ہے. ہماری دکان میں کتنا آئٹم ہے, کتنا سامان ہے, کتنے لوگوں نے باقاعدہ ادھار سامان لیا ہے, کتنے لوگوں نے باقاعدہ پیمنٹ کر دیا ہے. ہماری دکان میں آج کون سا سامان ختم ہو گیا ہے, ہمیں کب مارکیٹ جا کے سامان خریدنا ہے اپنے کسٹمر کے لیے, ساری باتوں کا علم ہے. ولیمے کے اندر جا رہے ہیں, اپنے تقریب ولیمہ میں جا رہے ہیں, تقریب عقیقہ میں جا رہے ہیں, دوست احباب کے ساتھ ادھر ادھر واہی تباہی اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں, مگر پڑھائی کے لیے کوئی وقت نہیں نکال رہے ہیں. کتابوں سے دوستی نہیں کی جا رہی ہے, اسٹڈی ہماری بند ہے, مطالعہ ہمارا بند ہے, ادھین ہمارا بند ہے. تفسیر قرآن پڑھتے ہیں, پڑھیے, پڑھنے ہی کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اللہ کا قرآن پڑھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیے, رامائن پڑھیے, مہابھارت پڑھیے, میں عرض کرتا ہوں رگ وید پڑھیے, یجروید پڑھیے, سام وید پڑھیے, اتھر وید پڑھیے, منو اسمرتی پڑھیے, عیسائی بھائیوں کی مذہبی کتاب بائبل پڑھیے, متی کی بائبل پڑھیے, مرقس کی بائبل پڑھیے, برناباس کی بائبل پڑھیے, یوحنا بیپٹسٹ کی بائبل پڑھیے, زند و پازن پارسی بھائیوں کی مذہبی کتاب زند و پازن وہ پڑھیے, گرو نانک صاحب کی گرو گرنتھ صاحب پڑھ لیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے, ہر مذہب میں آپ کو ایک پیغام ملے گا انسانیت کا, محبت کا, بھائی چارے کا, سب کو جوڑنے کا پیغام, سب کی خدمت و سیوا کرنے کا پیغام. ہم مانو ہیں تو ہمارے اندر مانوتا بھی ہونی چاہیے, ہم منش ہیں تو ہمارے اندر منشتا بھی ہونی چاہیے, ہم آدمی ہیں تو ہمارے اندر آدمیت بھی ہونی چاہیے. آج بدسلوکی کا عالم یہ ہے کہ عید والے دن ہمارا سگا بھائی ہم سے روٹھا ہوا ہے. نہ ہمارے دل میں اتنی محبت اپنے بھائی کے لیے کہ خود ہی اپنی ناک کو ہم چھوٹی کر لیں, خود ہی اپنے آپ کو باقاعدہ اپنا قد چھوٹا کر لیں اور دوڑ کے جائیں, بھائی کے گلے سے جائیں, اے میرے بھیا, اے میرے بھائی صاحب, آج عید کا مبارک دن ہے, آج رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, آج برکتوں کے نزول کا موقع ہے. ہم آپ کو آج ناراض نہیں رہنے دیں گے. چلیے ہمارے گھر میں چلیے, چل کے تھوڑا کھانا کھا لیجئے, تھوڑی سوئیاں کھا لیجئے, تھوڑی مٹھائی کھا لیجئے, تھوڑا سے پانی پی لیجئے, اس کے بعد کل پھر ناراض ہو جائیے گا. مگر آج عید کے دن ناراضگی ہم آپ کی برداشت نہیں کریں گے. کیا یہ ہمارا آج ظرف, کیا ہمارے دل میں آج اتنا مقام ہے؟ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پہ ہمارے دوست آ رہے ہیں, گھر میں کھانا کھا کے جا رہے ہیں, ہمارے سسرال والے آ رہے ہیں, کھانا کھا کے جا رہے ہیں, ہمارے واقف کار آ رہے ہیں, کھانا کھا کر کے جا رہے ہیں, مگر سگا چھوٹا بھائی ناراض ہے تو نہ چھوٹا بھائی ہمارے پاس آ رہا ہے ملنے کے لیے, نہ ہم چھوٹے بھائی کے پاس جا رہے ہیں. کیا پیغام دیں ہم اپنے بھائیوں کو محبت کا, جب ہمارے درمیان ہی اتنا اختلاف ہے, ہم سگے بھائی ہو کر کے ایک دوسرے کی اپنے دل میں قدر محسوس نہیں کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق ہوتے ہیں. بے شک یہ نہیں فرمایا تمہارے پاس دولت اگر زیادہ ہے تو تم بہتر ہو, تمہارے پاس اگر عمارت بہت اونچی ہے تو تم بہت بہتر ہو, تمہاری صحت بہت عمدہ ہے, تمہارا کاروبار بہت عمدہ ہے, تمہاری اعلی اولاد اتنی ہے, تمہارے کھیت کھلیان باغات فصلیں اتنی ہیں, اور تمہارا باقاعدہ تمہارے اعلی اولاد اتنی, تمہارا گھر بہت اونچا ہے, اس لیے تم بہت بہتر ہو. نہیں فرمایا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں. کیا اخلاق کے اعتبار سے ہم سے خوش ہے؟ ہماری اہلیہ ہم سے ناخوش, ہماری بد زبانی, ہماری بد کلامی سے ہمارا پڑوسی ناخوش, ہماری بد زبانی, ہماری گالیوں سے, ہماری سخت زبان سے ہمارے رشتہ دار ہم سے ناخوش. کون ہم سے خوش ہے؟ کون ہم سے خوش ہے؟ میدان محشر میں ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا جن کی بد کلامی سے, جن کی بد زبان, جن کی طلاقت لسانی سے
بدزبانی سے، جن کی بد کلامی سے بندے ڈرتے ہوں گے، وہ شخص میدان محشر میں سب سے زیادہ سمجھ لیجئے افسوس کی کیفیت میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو خوش مزاجی نصیب فرمائے۔ ایک عالم دین نے قرآن مجید کے 29ویں پارے کی آیت شریفہ پڑھی، اخلاق رسول پیش فرما رہے تھے، اخلاق مصطفیٰ پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن میں آیا، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے نبی آپ تو اخلاق عالیہ کے بلند ترین منصب پر فائز کیے گئے۔ اسی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم امتی ہیں، ہماری زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، ہماری زبان پر ناراضگی کیسے آ گئی، ہماری زبان پر غصہ کیسے آیا، یہ غصہ آیا کیسے، یہ غصہ کیسے پیدا ہو گیا، ہم کیا ہیں، کیا ہے ہماری حیثیت اللہ کی زمین پر، ہماری کیا حیثیت اللہ کی زمین پر، ہمارا کیا مقام ہے۔ ایک چیوٹی سے زیادہ کمزور ہے یہ انسان، چیوٹی کی زیادہ طاقت ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے یہ ثابت کرنے میں کہ چیوٹی آپ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ ماہرین حیوانات نے چیوٹی پر تحقیق کی، ہم نے پڑھا چیوٹی کے حالات، ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ولیم، اس کا میں نے بیان پڑھا، چیوٹی جو پر اس نے جس قدر تحقیق کی ہے۔ ارے ایسے سمجھئے چیوٹی کی حیثیت کہ اللہ نے قرآن مجید میں چیوٹی کے نام پر، چیٹی کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرما دی، سبحان اللہ۔ چیٹی کے نام پر اللہ نے قرآن میں پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورۃ النمل 19ویں سپارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کی باتیں قرآن مجید میں درج ہیں کہ نہیں؟ چیٹی کے سلسلے میں، مچھر کے سلسلے میں پروفیسر نے لکھا 1.5 لاکھ دستاویزات ہیں خالی چیٹی اور مچھر کے سلسلے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12,000 خاندان ہیں چیٹی کے، 12,000 نسلیں ہیں چیٹی کی، 3,500 خاندان اللہ نے خالی مچھر کے پیدا کر دیے، سبحان اللہ۔ 46,000 خاندان اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے پیدا کر دیے ہیں، سبحان اللہ۔ 46,000 خاندان اللہ نے مکڑی کے پیدا کر دیے، 160 خاندان گھوڑے کے پیدا کر دیے، 160 خاندان گھوڑے کے پیدا کر دیے، اور 300 خاندان اللہ نے بکریوں کے پیدا کر دیے۔ چیٹی کے حالات ہم نے پڑھے کہ چیٹی وہ ایسا جانور ہے، میں عرض کر دوں آپ سے کہ جو اپنے وزن سے بھی 20 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ 20 گنا زیادہ کا مطلب سمجھے، آپ کا وزن اگر 50 کلو گرام ہے تو آپ 1000 کلو گرام کا بانٹ اٹھا کے دکھائیے، آپ اٹھا لیں گے؟ آپ ہلا نہیں پائیں گے، آپ اس کو چھو نہیں پائیں گے، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پنجے میں 1000 بانٹ کا باقاعدہ ہتھا آئے گا، 500 کلو گرام کا آپ بانٹ ہلا نہیں پائیں گے، 200 کلو گرام کا وزن آپ اٹھا نہیں پائیں گے۔ اللہ نے چیوٹی کی حیثیت رکھی ہے، اور چیوٹی 1 سیکنڈ میں آپ کو بازار میں ننگا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، چیوٹی 1 سیکنڈ میں بازار میں آپ کو بدھنا کر دے گی، 4 چیوٹیاں آپ کے بدن میں گھس جائیں، پورا لباس آپ کو بازار چوراہے پہ اتارنا پڑ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ ذرا چیوٹی کا لباس اتار کے دکھائیے، آپ ذرا چیوٹی کے کپڑے اتار کے دکھائیے، آپ کو چیوٹی نہیں دکھے گی، اس کے کپڑے کیا دکھیں گے؟ بے شک آپ کو چیٹی نہیں دکھے گی، اس کے کپڑے کیا دکھیں گے؟ چیٹیاں اللہ نے بہت پیدا فرمائی، تعداد کے اعتبار سے چیٹیاں اتنی ہیں کہ اگر انسانوں میں چیٹیاں بانٹی جائیں، آپ اگر سرچ کریں گے باقاعدہ گوگل انجن کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر باقاعدہ یہ ریفرنس، یہ حوالہ بھی مل جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم کا ایک بیان ہے، میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ کہ اگر زمین پہ جتنی چیٹیاں ہیں ان کو بانٹ دیا جائے کہ انسان کو، تو ہر انسان کے حصے میں 10-10 لاکھ چیٹیاں آئیں گی، 10-10 لاکھ چیٹیاں آئیں گی۔ آپ منہ سے کھاتے ہیں، آپ منہ سے اپنا نیوالا کھاتے ہیں، آپ منہ سے اپنا لقمہ چباتے ہیں۔ چیٹی دنیا کی واحد ایسی مخلوق ہے جو باقاعدہ ناک سے کھانا کھاتی ہے، ناک سے کھانا کھاتی ہے۔ آپ ایک دن میں 8 گھنٹے سو رہے ہیں، 10 گھنٹے سو رہے ہیں، سوتے ہی جا رہے ہیں، نہ دکان کی پرواہ ہے، نہ مسجد کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ کاروبار کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی پرورش کی فکر ہے، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی فکر ہے، نہ اللہ کی عبادت کی فکر ہے، نہ بندوں کی خدمت کی فکر ہے۔ چیٹی پیدا ہونے کے بعد سوتی ہی نہیں ہے، کبھی چیٹی کبھی سوتی ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ اگر ایک منزل سے گر جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ اگر ایک منزل سے گر جائیں گے تو آپ کے بدن کی 206 ہڈیوں
کی 206 ہڈیوں میں فریکچر ہو جائے گا، لیکن چیٹی اگر 10 منزل سے کود جائے تو اس کے 6 پیروں میں سے، چیٹی کے 6 پیروں میں سے کسی ایک پیر کے اندر بھی فریکچر نہیں ہوگا۔ یہ چیٹی کا اللہ نے مقام بنایا۔ علامہ کفیل اسلاف، علامہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کس بات پر ہم ناز کریں، کس بات پہ ہم غرور اور تکبر کریں؟ ایک مچھر انسان کو کاٹ کے چلا جاتا ہے، بندہ اس کا علاج کرنے کے لیے یہاں سے لکھنؤ تک، لکھنؤ سے دلی تک، دلی سے بنگلور تک بھاگتا ہے۔ ایک معصوم، ایک چھوٹا سا مچھر ہو، ایک چھوٹا بچہ بھی پسند ہے اس کو مچھر، لیکن کیا کوئی آدمی اس مچھر کو پکڑ پاتا ہے؟ غور کی، ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ رات میں خیریت سے سوتے ہیں، سویرے خیریت سے اٹھ جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں 12 لاکھ مچھر اگر آپ کے بدن پہ آ جائیں تو سارا کا سارا آپ کے بدن کا خون پی جائے گا۔ یہ میں نے پڑھا ہے دستاویزات میں، اٹس اے ریفرنس، یہ ریفرنس ہے، تحریر ہے۔ میں عرض کرتا ہوں 12 لاکھ مچھر آپ کے بدن میں دوڑنے والا، ایک انسان کے بدن میں کتنا خون ہے؟ 5.5 لیٹر، 5.5 لیٹر خون ہے۔ آپ کے بدن میں پانی کتنا ہے؟ مولانا شیخ صاحب کے بدن میں پانی تقریباً 42 لیٹر ہوتا ہے۔ 42 لیٹر پانی آپ کے خون کتنا؟ 5.5 لیٹر۔ 12 لاکھ مچھر آپ کے بدن کا 5.5 لیٹر خون چوس کے آپ کو بالکل ایسا چھوڑ دیں گے کہ آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا۔ آپ رات میں خیریت سے سوتے ہیں، خیریت سے اپنے باقاعدہ اٹھ کر کے آپ جاتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ کس بات پہ ہم غرور کریں؟ اپنی اونچی عمارت پر، اپنے اونچے محلوں پر، اپنی صحت، اپنی لمبائی چوڑائی پر، اپنی دولت، اپنی عیش و عشرت پر۔ دارا اور سکندر بڑے بڑے دنیا میں آئے اور باقاعدہ ان کے کھنڈرات آج پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ اپنے دل میں ہم جذبہ انسانیت پیدا کریں، اپنے دل میں ہم جذبہ مروت پیدا کریں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے دل و دماغ میں صرف اور صرف انسانیت ہونی چاہیے۔ غصے کا نام و نشان نہیں آنا چاہیے۔ غصہ تب کیجئے جب آپ کے پاس کوئی طاقت ہو۔ طاقت تو ہماری چیٹی کے برابر بھی نہیں ہے، غصہ کس بات کا؟ بے شک سبحان اللہ۔ طاقت تو ہماری چیٹی کے برابر نہیں ہے، غصہ کس بات کا؟ شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، مسیح الامہ شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ 1992 میں جن کا انتقال ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو غصہ کیسے آ جاتا ہے، لوگوں کو غصہ کیسے آ جاتا ہے؟ اس غصے کو پکڑ کے لاؤ۔ اس غصہ اگر تمہیں کہیں مل جائے، مجسم مل جائے، شکل میں مجسم زندہ غصہ کہیں مل جائے تو میرے پاس پکڑ کے لاؤ، میں اس غصے کو ذبح کر ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ، جلال آباد سے ہم گزرے، ہم نے حضرت کے مزار پر اصال ثواب کیا، ہم نے فاتحہ پڑھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایسے یہ نرمی ہونی چاہیے مومن۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ مومن بڑا نرم مزاج ہوتا ہے، مومن بڑا نرم خو ہوتا ہے، مومن کا قلب بالکل رقیق القلبی اس کے اندر ہوتی ہے، بہت نرمی ہوتی ہے، اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو طیش نہیں آتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق عالیہ کے بلند ترین منصب پر فائز کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی کی شان میں آیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی کی شان میں اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کیسے بلند کر دیا؟ کیسے بلند کر دیا؟ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو اذان نہیں دی گئی، پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کی شریعت میں اذان کا نظام نہیں قائم کیا گیا۔ ہمارے نبی کے لیے ایک دن میں اس امت محمدیہ کو 5 وقت کی نمازوں کو یاد دلانے کے لیے ایک دن میں 5 وقت کی اذانیں باقاعدہ سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہیں۔ ایک دن میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور ایک اذان میں مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 2 مرتبہ لیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بتائیے ایک اذان میں ہمارے نبی کا 2 مرتبہ نام لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اذان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
نام لیا جاتا ہے تو بتاؤ ایک مسجد سے ہونے والی 5 وقت کی اذانوں میں ایک دن میں خالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 10 مرتبہ لے لیا گیا کہ نہیں لے لیا گیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ایک مسجد سے ایک دن میں ہونے والی 5 وقت کی اذانوں میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 10 مرتبہ لیا جا رہا ہے تو بتاؤ ایک دن میں 1,45 لاکھ اذانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 2,90,00,000 مرتبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھائی کہیں زور سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا وعلامہ کفیل اشرف صاحب لکھنوی، نعرہ تکبیر۔ 2,90,00,000 مرتبہ خالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اذان میں لیا جا رہا ہے، اور 2,90,00,000 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اقامت میں لیا جا رہا ہے۔ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے جو بات فرمائی، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، نبی کو رحمت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دنیا کا رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ نے حیوانوں کی دنیا کی رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ نے پرندوں کی دنیا کی رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ نے فرشتوں کی دنیا کی رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کی دنیا کی رحمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جنت نعیم کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مخلوقات کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تحت الثری 7ویں زمین کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری زمین کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اول کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جنت نعیم والوں کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت نعیم والوں کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس والوں کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس والوں کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت دار الخلد والوں کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت الخلد جنت دار الخلد والوں کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش مطلع کی مخلوقات کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہمارے نبی کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، معراج کی شب میں 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھانے والے ہمارے نبی۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات میں اذان دینے والے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام، معراج کی شب میں اقامت کہنے والے، اقامت بولتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اکثر لوگ کہتے ہیں تکبیر، اقامت بولتے ہیں اسے۔ میں عرض کرتا ہوں تکبیر وہ پیچھے دوسری صف میں تیسری صف میں کوئی صاحب تکبیر کہتے ہیں تاکہ پہلی منزل پہ جو نمازی ہیں وہ آواز پہنچ جائے امام صاحب۔ میں عرض کرتا ہوں اذان کس نے دی معراج کی شب میں؟ ایک صاحب کا سوال تھا، جبریل امین علیہ السلام۔ اقامت کس نے کہی معراج کی رات؟ جبریل امین علیہ السلام۔ 7 صفوں میں سارے نبی سارے رسول کھڑے ہوئے معراج کی شب میں۔ سبحان اللہ۔ 7 صفیں تھی معراج کی شب میں، بیت المقدس میں 9 مارچ سن 620 عیسوی 27 رجب المرجب آج ہی کے دن، چہارشنبہ، بدوار، ویڈنسڈے، بدھ کے دن، میں عرض کرتا آج سے 1444 سال پہلے میں عرض کرتا معراج کی شب میں کم و بیش 1444 سال ہمارے نبی نے امامت فرمائی۔ تو نبیوں کے نبی کون؟ ہمارے نبی، سب سے آخر میں ہوئے ہمارے نبی، پیدائش کے اعتبار سے سب سے آخر میں، اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہمارے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اور رب الجلال نے مدینے والے آقا کو منصب رسالت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو عطائے نبوت اور ہے اور ظہور نبوت اور ہے۔ نبی نے 41ویں سال میں اپنے کو نبی ظاہر فرمایا، یہ ظہور نبوت تھا، اور عطائے نبوت وہ تھا کہ آدم علیہ السلام تھے بھی نہیں، آقا مدینہ نے فیصلہ فرمایا اپنی زبان رسالت سے۔ علامہ
بیہقی رحمت اللہ علیہ کی اس حدیث شریف کو دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، میں کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، توجہ فرمائیے، میں اس وقت بھی نبی تھا، الفاظ رسول پہ توجہ فرمائیے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ نبی کی ذات سچی ہے کہ نہیں؟ نبی کی بات سچی ہے، نبی کی ذات سچی ہے، نبی کی صفات سچی ہے، نبی کی صفات سچی ہے، نبی کی ہدایت سچی ہے، نبی کی نبوت سچی ہے، نبی کی رسالت سچی ہے، نبی کی امامت سچی ہے، نبی کا قول سچا ہے، نبی کا اعلان سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، نبی کا گمان سچا ہے، نبی کا خاندان سچا ہے، اور نبی کی ذات پر نازل ہونے والا قرآن سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنت نبیّا، لفظی ترجمہ لے لیں، کنتو تھا میں، کیا تھا میں؟ نبی یا تھا میں نبی، کب؟ نبی و آدم، واو لگایا، سلے کا ہے واو، واو بہت طاقتور ہوتا ہے، ہمالیہ پہاڑ ہل جائے گا، واو نہیں ہلے، مغایرت چاہتا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی کا نبی ہونا اور ہے اور تخلیق آدم کا مرحلہ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ واو نے ظاہر کر دیا، کنت نبیّا، واو کے بعد ایسی بات کہی جاتی ہے جس کا تعلق پچھلی بات سے نہ ہو۔ مثلا نبی کا فرمان پاک پڑھ لیجئے آپ بخاری شریف میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ واو آگئی، ایک علمی بات آگئی، علماء کرام موجود ہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے، اس کی تشریح ہو جائے۔ واو ہے کیا؟ سورۃ العصر میں اللہ نے واو سے شروعات کی ہے سورت کی، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، بے شک قسم ہے زمانے کی۔ واو مانے قسم، حرف واو قسمیہ، میں عرض کروں، اور واو مانے آؤ، اور واو کا مطلب واو صلہ، تقاضۂ مغایرت۔ ایک سامنے پوچھا تھا ابجد حوض خطی، یہ کس نے بنایا؟ سوال تو ایسے آتے ہیں وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کا یہ میدان ہے بھی یا نہیں، مولوی صاحب کی یہ فیلڈ ہے کہ نہیں، مولوی صاحب سے ہم کیا پوچھیں؟ پرچہ لکھ کے بھیج دیا اسٹیٹ۔ مولانا صاحب دنیا میں سب سے پہلے چھکا کس نے مارا؟ دنیا میں سب سے پہلے چوا کس نے مارا؟ کرکٹ میں چوکا کس نے لگایا؟ پہلی مرتبہ میچ کہاں ہوا؟ پوچھتے ہیں لوگ، آپ دیکھتے ہیں سب، تم بھی کہتے ہیں جاؤ تم بھی یاد کرو کہ کسی مولوی سے پالا پڑا تھا۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ جو میچ ہوا ہے وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ میں 1877 میں، انگلینڈ میں نہیں آسٹریلیا میں ہوا، میلبورن شہر میں۔ میں عرض کرتا ہوں پہلی مرتبہ، پہلی بال پھینکنے والے کا نام ہل، ہل، انگلینڈ کا بالر تھا، پہلا وکٹ لینے والا، میں عرض کرتا ہوں پہلا وکٹ لینے والا، اور میں نے چھکے لگانے والے بیٹسمین کا نام بتایا۔ سب سے پہلی سنچری کس نے لگائی؟ میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلا چوکا کس نے لگایا؟ سب سے پہلے چھکا کس نے لگایا؟ سب سے پہلے سنچری کس نے لگائی؟ ایک صاحب لکھنؤ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کس دن پیدا کیا؟ ہم نے کہا بہت جلدی ہے جانے کی کیا؟ آپ نے جنت کے بارے میں نہیں پوچھا؟ جہاں جانا ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال دے دے، اچھے کرم کرائے، نمازوں کی پابندی ہو، اچھا اخلاق پیدا ہو جائے، حلال روزی کمائیں، غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کو کپڑا پہنائیں، یتیموں کی بھوک مٹائیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کی سیوا کریں، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں وقت کی نمازیں مسجد میں جا کے ادا کریں، رمضان شریف کا روزہ رکھیں، اللہ عطا کرے، مال عطا فرمائے تو وقت پہ زکوٰۃ نکال کے غریبوں کی باقاعدہ خدمت کریں۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا جنت کس دن بنی، نہ جنت نعیم کے بارے میں سوال کیا، نہ جنت سلسبیل کے بارے میں سوال کیا، نہ جنت ارم کے بارے میں سوال کیا، نہ جنت الفردوس کے بارے میں سوال کیا، نہ جنت عدن کے بارے میں سوال کیا، نہ جنت دار الخلد کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے کسی جنت کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ نے جہنم کے بارے میں پوچھا، سبحان جہنم کس دن بنی؟ غور کیجیے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ بتائیے لکھنؤ میں جو ٹنڈے کے کباب بنتے ہیں، ٹنڈے کبابی، ٹنڈے کے کباب کب سے بننا شروع ہوئے؟ مولانا عبدالولی فاروقی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک سوال، تو میں نے عرض کہا 1905 پہلی مرتبہ حاجی مراد علی، 1905 میں 114 سال پہلے ٹنڈے کے کباب بنے تھے، حاجی مراد علی صاحب۔
میں عرض کر دوں آپ سے اس طرح کے سوال طرح طرح. یہ بتائیے لکھنؤ کے اندر یہ بتائیے سب سے پہلے عطر کی دکان کس نے کھولی؟ یا اللہ کیا کیا بتایا انہوں نے اس کو کیا سمجھ لیا. ارے مولوی ہے تو یہ پوچھو وضو میں سنتیں کتنی تو ہم کہیں 18. وضو میں 18 سنتیں. نماز کی سنتیں پوچھئے تو ہم کہیں 51. غسل کی سنتیں پوچھئے تو ہم کہیں گے 14. خطبہ جمعہ کی سنتیں کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے 16 سنتیں. میں عرض کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سوال کر لیجئے نبی کے نانا کون ہیں تو ہم بتائیں گے نبی کے نانا کا نام وہب. نبی کی نانی کون ہے تو ہم عرض کریں نبی کی نانی کا نام برہ. نبی کی دادی کون ہے تو ہم کہیں نبی کی دادی کا نام فاطمہ. نبی کی پردادی کا نام کیا ہے؟ نبی کی پردادی کا نام سلمہ. نبی کے دادا کا نام کیا ہے تو ہم کہیں حضرت عبد المطلب. نبی کے پردادا کا نام کیا ہے تو میں عرض کروں کہ حضرت ہاشم. حضرت ہاشم. نبی کے دادا کا نام نبی کے دادا کا نام کیا ہے تو میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ عبد مناف. مگر وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھیں یہ بتائیے کہ لکھنؤ کے اندر اکبری گیٹ کس سن میں بنا؟ اکبری گیٹ کس سن میں بنا؟ جلال الدین محمد اکبر کا زمانہ. اکبری گیٹ کے نام سے نہیں ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے زمانے میں بنا ہوگا. 1542 میں 1542 میں میں عرض کر دوں آپ سے جن کی پیدائش میں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد پھر وہ شہر لکھنؤ کے اندر اکبری گیٹ بنا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے تو سوال وہ کیجئے جس کا تعلق خاص. ایک صاحب نے سوال کیا تھا اچھا سوال تھا علمی سوال تھا. شاید وہ امتحان دے رہے تھے عالم دین تھے قاسمی تھے جھارکھنڈ سے سوال آیا. آج یہ شاندار مجمع اتنا بڑا مجمع غلامان رسول کا مجمع دیکھا. ہمارے ہندو بھائی مسلمان بھائی سکھ بھائی عیسائی بھائی سبھی لوگ بیٹھے ہیں. پردہ نشین میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. یہ ایک گلشن ہے اور گلشن میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں. کہیں پر بیلا ہے کہیں پر چمیلی ہے کہیں پر گلاب ہے کہیں پر کلی ہے. یہ اچھا لگتا ہے اس طریقے سے سب کے سب ایک ساتھ ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والے ایک ایشور کی پوجا کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ایک پالنہار ایک پروردگار کی عبادت کرنے والے. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے اور نیک. سبحان اللہ. ایک صاحب نے پوچھا حضرت وہ کون سے صحابی ہیں جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے ایک روزہ بھی نہیں رکھ پائے نہ حج کر پائے اور وہ جنت میں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے تو میں نے عرض کیا کہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں وہ صحابی حضرت اسیرین رضی اللہ عنہ. حضرت اسیرین سواد سے اسیرین رضی اللہ عنہ. آپ کو اگر حوالہ دیکھنا ہے اردو کی کتاب میں تو سیرت المصطفیٰ پڑھ لیجئے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. عربی کی کتاب میں حوالہ دیکھنا ہے تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کتاب پڑھ لیجئے. اس کے اندر یہ وہ صحابی ہیں جن کو ایک بھی باقاعدہ نماز کا وقت ملا ہی نہیں. بعد نماز فجر مشرف دین ہوئے بعد نماز فجر مشرف اسلام ہوئے اور زوال سے پہلے باقاعدہ میدان احد میں جام شہادت نوش کر کے جنت روانہ ہو گئے. تو نہ نماز کا کوئی وقت آیا نہ وہ تلاوت کر پائے. روزے کا مہینہ چند دن پہلے 7 دن پہلے ختم ہو چکا تھا. عید کی 7 تاریخ کو شہادت ہوئی غالباً واللہ تعالی اعلم. میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے سوالات اچھے لگتے ہیں لیکن اب کوئی پوچھے ابا آدم پوچھا لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ ہم نے کہا بھیا آدم علیہ السلام کا زمانہ 8000 سال پہلے کا زمانہ. تمہارے ابا کا زمانہ تو ابھی کا زمانہ. ابا ہیں کہ جی ہاں گھر میں ہیں. ہم نے کہا جا کے ابا سے پوچھو اے ابا آپ کے نکاح میں گواہ کون بنے؟ اپنے ابا سے پوچھا کہ نہیں ابا سے نہیں پوچھا. ہم نے کہا جو ابا نظر آ رہے ہیں جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان سے آپ کی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. ان سے پوچھئے اے ابا آپ کے نکاح میں گواہ کون بنے تھے اور نہار منہ پوچھئے گا. کہنے کہ حضرت نہار منہ کیوں؟ میں نے عرض کیا اس لیے جواب پوچھیں گے اے میرے ابا آپ اپنے نکاح کے گواہوں کے نام بتائیے تو آپ کے ابا زناٹے دار تماچے سے آپ کا ناشتہ کرائیں گے. بدبخت اس کو میرے نکاح کے گواہوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میرے نکاح پہ شک کرتا ہے میرے رشتے پہ شک کرتا ہے اپنی اماں پہ شک کرتا ہے. ابا بہت اچھے انداز میں آپ کو شامی کباب کھلائیں گے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے ابا آدم علیہ السلام کے نکاحوں کے نام. ارے بھیا جب ابا آدم علیہ السلام اکیلے اماں حوا اکیلی ابا آدم اکیلے اماں حوا اکیلی دوسرا کوئی انسان ہے نہیں ابھی نکاح ہوا نہیں آن اولاد ہے نہیں تو کیا انسان وہاں پر گواہی دے گا؟ انسان گواہی دے گا. اور ابا آدم علیہ السلام تو پیغمبر ابا آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے
میرے نبی تمام نبیوں کے والد تمام رسولوں کے والد کیا ابا آدم علیہ السلام نکاح کرنے کے بعد کبھی مکر جاتے کیا اماں حوا سے نکاح کرنے کے بعد کیا کبھی جھوٹ بول دیتے؟ نہیں، میں نے حوا سے نکاح نہیں کیا. کیا ابا آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے یہ شک کیا جا سکتا؟ ابا آدم علیہ السلام پہ شک؟ ہمارے گواہ اس لیے ہوتے ہیں ہمارے مزاج میں باقاعدہ جھوٹ کی بھی آمیزش ہے. ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہم اپنے نکاح سے مکر بھی سکتے ہیں، منکر بھی ہو سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں. نہیں میں نے نکاح نہیں کیا، ارے نہیں میں نے ان سے شادی کی ہی نہیں، میرا مہر اتنا نہیں تھا. ارے ابا آدم علیہ السلام تو مقام پیغمبری پر ہیں، وہ تمام نبیوں کے ابا ہیں، وہ بھلا کیوں جھوٹ بولیں گے؟ وہ نکاح کر کے انکار کیسے کر سکتے تھے؟ وہاں گواہی کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ. گواہی تو ہمارے لیے پیش آتی ہے. بے شک ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، فریب دے سکتے ہیں، نکاحی بیوی کا بھی انکار کر سکتے ہیں کہ کہیں خرچ نہ اٹھانا پڑے. بیوی کا مہر واجب ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. ہم مہمان خانے میں تیار ہو رہے تھے، ایک عالم دین آیت شریفہ پڑھی بھی تھی. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. تم اپنی بیویوں کا مہر ادا کر دو. یہ واجب ہے. عید کی نماز واجب ہے کہ نہیں؟ بقرعید کی نماز واجب ہے کہ نہیں؟ وطر کی نماز واجب ہے کہ نہیں؟ وطر کی نماز اگر میری وطر کی نماز یہاں چھوٹ جاتی تو ہم کو باقاعدہ بات ادا کرنا پڑتا کہ نہیں؟ آج اگر بھول جاتے تو کل شہر لکھنؤ میں ہم کو وطر کی نماز پڑھنا لازم تھا کہ نہیں تھا؟ میں عرض کر دوں تو ایسا ہی جب وطر کی نماز واجب، عید کی نماز واجب، بقرعید کی نماز واجب، ویسی بیوی کا مہر بھی واجب. بیوی کا مہر بھی واجب. سبحان اللہ. بیوی کا انتقال ہو جائے، مہر شریعت نہیں چھوڑے گی، شریعت مہر نکلوا لے گی. جاؤ جا کے ساس کو دے کے آؤ، جاؤ جا کے سسر کو دے کے آؤ، سسرال جاؤ تمہاری سالی ہیں. مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ جن کی فتاوی رحیمیہ ہے اس میں مسئلہ درج. حضرت ہماری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہمارے سسرال میں میری ساس بھی نہیں ہے، سسر بھی نہیں ہے، سالے بھی نہیں ہیں. مہر کی رقم نکالی جائے گی. مفتی صاحب نے فرمایا مہر کی رقم تو ہر حال میں نکالی جائے گی، یہ نماز سے تھوڑی معاف ہوگا. مہر روزے سے معاف نہیں ہوتا. شریعت اسلام میں روزے کا کالم الگ ہے، نماز کا کالم الگ ہے، حج بیت اللہ کا کالم الگ ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اللہ تعالیٰ نے الگ حکم دیا ہے، نماز کا حکم الگ دیا، روزے کا حکم الگ دیا، مہر کو الگ پیش کیا. میں عرض کر دوں فضائل کی بنیاد پر، فضیلت کی بنیاد پر آپ کا مہر آپ کے اوپر سے اتر نہیں سکتا. مہر تو آپ کو اتارنا، جیسے فطرہ، عید کا فطرہ بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتا، استغفار سے معاف نہیں ہوتا. نماز توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتی. کیوں؟ نماز حکم ربی ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کسی دن سوال کیا، حضرت اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے، زندگی بھر کی غیبت ایک توبہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، زندگی بھر کی برائی ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے، زندگی بھر کی بد نظری، زندگی بھر کا جوا، زندگی بھر کی شراب، زندگی بھر کا جھوٹ، ایک توبہ، سچی توبہ بندہ کر لے اللہ پاک سے، سچی توبہ قلب کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دو آنسو بہا کر سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن نماز معاف نہیں فرمائے گا. کیوں؟ حضرت نے فرمایا نماز اس لیے معاف نہیں ہوتی توبہ سے کیونکہ نماز حکم ربی ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے پر اللہ کا حکم ہی پورا کیا جاتا ہے، چاہے بیمار صحیح اور چاہے آزار صحیح اور چاہے معذور ہو جاؤ اور چاہے دنیا سے رخصت ہو جاؤ. کہیں حضرت دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی نماز چڑھی کی جڑی وہ کیسے ادا کریں گے؟ نماز تو اللہ کا اتروا لے، تمہارے مال میں سے فدیہ نکالا جائے. تم مر کے چلے جاؤ گے قبر میں، تمہارے بچوں پر واجب ہے کہ تمہاری قضا شدہ نماز کا فدیہ نکالیں. 2.25 سیر گیہوں ایک نماز پر، 2.25 سیر گیہوں ایک نماز پر، یا 2.25 سیر گیہوں کا پیسہ ایک نماز پر. میں عرض کروں 50 روپے فی نماز فدیہ نکالنا پڑے گا. اور انتقال کے بعد 5 وقت کی نمازوں کا فدیہ نہیں نکلتا ہے. ابھی موقع اچھا ہے، ابھی زندہ ہیں، قضا شدہ نمازیں ادا کرنا شروع کر دیا. 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیجئے، قضا فارغ ہو جائیں گے. اگر انتقال آپ کا ہو گیا تو 6 نمازوں کا فدیہ نکالنا پڑے گا. چھٹی نماز وطر کی نماز ہے.
وطر کی نماز عشاء سے علیحدہ ہوتی ہے، عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر مستقل ایک دوسری نماز ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے گہرے سناٹے میں باقاعدہ اٹھتے تھے سونے کے بعد اور آ کر کے باقاعدہ وطر ادا فرماتے تھے، تہجد ادا فرماتے تھے۔ یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ احسان ہے اس امت محمدیہ پر کہ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر بھی پڑھ لی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی اور رسول پاک نے اجازت دے دی۔ تو صدیق اکبر کے صدقے میں آج ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں تو اپنے شرعی قرضوں کی بھی فکر کریں، کتنے سال کی زکوٰۃ چڑھی ہے، کتنے سال کے فطرے چڑھے، فطرہ بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ فطرہ 45 روپے 50 روپے فی کس ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے۔ یہ توبہ 1000 بار استغفار پڑھ لیجیے، 10 مرتبہ حج بیت اللہ کر لیجیے، 100 مسکینوں کو نہیں لاکھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے، 50 روپے فطرے کے نہیں اتریں گے۔ فطرے کے بدلے میں فطرہ ہی ادا کیا جائے گا، دیر سویر، سال 2 سال 10 سال کے بعد بھی فطرے کے بدلے میں فطرہ ہی چاہیے شریعت اسلام کو۔ یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ سمجھنا پڑے گا۔ ہر معاملے کے لیے توبہ استغفار نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے توبہ بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ اللہ پاک ہم فطرہ ادا نہیں کر پائے، 3 سال پہلے مسئلہ نہیں معلوم تھا، اللہ پاک یہ آج ہم نے فطرہ نکال کے ایک غریب کو دے دیا، ہم توبہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 3 سال کے بعد ہم باقاعدہ فطرہ ادا کرتے ہیں، 3 سال کے بعد فطرہ ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم وقت پہ نماز نہیں پڑھ پائے، 1 مہینہ پہلے ہم سے عشاء کی نماز چھوٹ گئی، اے اللہ پاک ہم توبہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے 1 مہینے تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ اس بیچ میں اگر میرا اے اللہ تعالیٰ اگر انتقال ہو جاتا، اے اللہ تعالیٰ اگر اس بیچ میں انتقال ہو جاتا تو کون نکالتا ہمارا فدیہ، کون نکالتا انتقال کے بعد؟ میں عرض کر دوں آپ سے، اے اللہ نے معاف فرما دیجئے، ہم قضا نماز بھی ادا کر رہے ہیں، باقاعدہ اور آپ سے توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو اصلی عمل انجام دینا پڑے گا، قضا نماز ادا کرنی پڑے گی، فطرہ آپ کو نکال کے دینا پڑے گا، خالی استغفار سے آپ کا فطرہ نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آقا نے کیا فرمایا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ابا آدم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 6150 سال کا فاصلہ۔ کتنا؟ 6150 سال کا فاصلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں 2200 سال کا فاصلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں 1143 سال کا فاصلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 575 سال کا فاصلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 579 سال کا فاصلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 1053 سال کا فاصلہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 600 سال کا فاصلہ۔ ٹوٹل کتنا ہوا؟ 6150 سال۔ تو امام الانبیاء کون ہے؟ ہمارے نبی کہیے، ہمارے نبی۔ اب آپ حضرات باقاعدہ سبحان اللہ کہہ کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ بہت دیر ایک مرتبہ بھائی سبحان اللہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سننے کے بعد امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاسفیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شافی روز جزا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، عظمت ہیرا ہمارے نبی، عظمت ہیرا ہمارے نبی، زوجہ مصطفیٰ۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے خدیجہ، خدیجہ
ہمارے نبی خاوند خدیجہ ہمارے نبی سرتاج صفیہ ہمارے نبی خاوند خدیجہ ہمارے نبی سرتاج صفیہ ہمارے نبی محبوب عائشہ ہمارے نبی محبوب عائشہ ہمارے نبی محبوب عائشہ ہمارے نبی نبوت کی ابتدا ہمارے نبی نبوت کی ابتدا ہمارے نبی رسالت کی انتہا ہمارے نبی نبوت کی ابتدا ہمارے نبی رسالت کی انتہا ہمارے نبی والد فاطمہ ہمارے نبی والد فاطمہ ہمارے نبی والد فاطمہ ہمارے نبی اور شہید کربلا حضرت حسین کے نانا ہمارے نبی سبحان اللہ شہید کربلا حضرت حسین نوازہ مصطفیٰ حضرت حسین حضرت علی کے نور نظر حضرت حسین بی بی فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسین اور اس امت کے پیارے حضرت حسین جنہوں نے کربلا کے میدان میں 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر سبحان اللہ میدان کربلا میں بے بسی کے عالم میں بھی شہید کربلا حضرت حسین نے نفل نمازوں کا سلسلہ نہیں چھوڑا تھا جوان بیٹے علی اکبر 18 سال کی جوانی کے عالم میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں کمی نہیں آئی معصوم سے بیٹے حضرت علی اصغر 6 مہینے کے معصوم سے حضرت علی اصغر حرملہ نامی ظالم نے حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نفل نمازوں کا سلسلہ نہیں رکا ہم کیسے حسینی ہیں ہم کیسے غلام حسین ہیں وہ حسین ہیں جو میدان کربلا میں نفل پہ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم ماہ رمضان کا فرض روزہ قضا کر دیتے ہیں وہ حسین ہیں جو میدان کربلا میں اپنے خاندان والوں کی میتیں دیکھنے کے بعد بے بسی کے عالم میں بھی فاقہ کشی کے عالم میں بھی باقاعدہ روزے پہ روزہ بھی رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں ہم 6 مہینے گزر جاتے ہیں ایک پارے کی تلاوت نہیں کرتے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار بھی گیسوے دجلہ و فرات گرچہ تابدار بھی گیسوے دجلہ و فرات میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام جنہوں نے رسول پاک کو سب سے پہلے رسول مانا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال دیا ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق ہم خوب پڑھیں ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھیں بزرگان دین کے بارے میں پڑھیں مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے 1955 میں ایک کتاب لکھی تاریخ دعوت و عظیمت دیکھیے اس میں پوری ایک جلد 4 ولیوں کے حالات لکھ ڈالے محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات طیبات ان کے پیر و مرشد حضرت جناب بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے حالات طیبات ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے حالات طیبات اور ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات طیبات ان 4 بزرگوں کے حالات میں پوری کتاب لکھ ڈالی میں عرض کر رہا ہوں ہمارے ملک ہندوستان میں بے شمار پیر ہیں بے شمار بزرگ ہیں بے شمار اللہ کے ولی حضرت جناب سید سالار مسعود غازی بہرائچی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں حضرت مخدوم اشرف کی چوچوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں اب ذکر اولیاء کرام آ گیا سبحان اللہ کہہ دیجئے حضرت اشرف کی چوچوی اللہ کے ولی ہیں حضرت جناب سید عبد الرزاق شاہ صاحب بانسوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں لکھنؤ کے حضرت جناب مخدوم شامینا شاہ لکھنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں اور ملا نظام الدین شاہ صاحب جن کا باقاعدہ درس نظامیہ آج بھی رائج ہے دارالعلوم سے لے کر کے تمام مدارس دینیہ میں
حضرت جناب استاد العلامہ زبدۃ الفقہا حضرت جناب ملا نظام الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت جناب محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت جناب بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت جناب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت جناب سید خواجہ غیاث الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جناب سید خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم حضرت جناب سید خواجہ نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ عثمان ہارونی اللہ کے ولی ہیں. پیران پیر سید الاولیاء نہیں جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا آپ سبحان اولیاء کرام انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہیے. پیران پیر سید الاولیاء شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر سید الاولیاء حضرت جناب شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. غلام مصطفیٰ حضرت جناب سید احمد رفاعی حضرت جناب سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. اور نبی کی ذات پر ایمان لانے والے سارے صحابہ کرام اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. نبی کو نبی کہنے والے صحابہ کرام سب سے پہلے نبی کو رسول ماننے والے صحابہ کرام اللہ کی کتاب قرآن مجید کو نبی کی زبان اقدس سے سب سے پہلے سننے والے صحابہ کرام. آج بچوں کو قرآنی معلومات کے نام پر ہم کیا بتاتے ہیں؟ کیا بتائیں؟ چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کرتے اپنے بچوں سے. مدرسے میں پڑھائے, اسکول سے آ گئے, ٹیوشن پڑھائے, 1 گھنٹہ آپ بھی دیجئے, اپنے بچوں کے پاس بیٹھیے. اے میرے بچوں, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹیا, آج کیا پڑھایا گیا؟ جو پڑھایا گیا مجھ کو بھی بتاؤ. سوالات اپنے پاس سے قائم کیجئے, اپنے پاس سے سوال قائم کیجئے. اے میرے بیٹے, اے میرے بچے, اچھا بتاؤ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ وہ بتائیے. آپ کا بچہ آپ کا جب سوال سنے گا تو سیدھے وہ قرآن مجید کو اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ بے شک. یہ معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے, اور پھر فوراً آ کے کہے گا اے میرے ابو جان, اے میرے بابو, اے میرے ابا جان, قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے, 42 حروف ہیں. اے میرے ابو, قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت میں صرف 42 حروف ہیں. بے شک. پھر آپ سوال کریں اے میرے بچوں, اچھا یہ بتاؤ قرآن مجید میں وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی؟ پورے قرآن میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ساتھ 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں. ایک ہی بار ایسا ہوا ہے 2 صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی. فوراً اپنے استاد مکرم کے پاس جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اور بچہ اگر آپ کا بڑا ہے, فضیلت کر رہا ہے, تو تفسیر قرآن اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی. فوراً بچہ آپ کا جواب دے گا اے میرے ابو جان, اے میرے نانا جان, اے میرے دادا جان, قرآن مجید میں وہ 2 صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. سبحان اللہ. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اے میرے بچے, اے میرے بیٹے, روزانہ امام صاحب سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں, روزانہ الحمدللہ رب العالمین سناتے ہیں, ہر رکعت میں باقاعدہ وہ پڑھتے ہیں, ہم لوگ خاموشی سے سنتے ہیں. بتاؤ سورہ فاتحہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ آپ کا بچہ قرآن مجید اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ سورہ فاتحہ کے حروف 1 منٹ میں گن ڈالے گا. وہ آ کے کہے گا اے میرے ابو جان, آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مجھ کو معلوم ہے. وہ بچہ باقاعدہ بہت یقین کے ساتھ کہے گا اے میرے ابو جان, اے میرے دادا جان, اے میرے نانا جان, سورہ فاتحہ شریف میں, الحمد شریف میں 122 حروف ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے بچوں سے پوچھئے, قرآنی معلومات کے سوال کیجئے.
ہم لوگ نہ معلوم کیا کیا باتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی طرف آتے نہیں۔ اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ بہت میں عرض کروں اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ میں عرض کروں قرآن مجید کا جس طرح پڑھنا ثواب، قرآن کا جس طرح پڑھانا ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دکھانا بھی ثواب۔ سبحان اللہ، شان قرآن میں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا پڑھانا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا پڑھانا ثواب ہے، قرآن کا لانا ثواب ہے، قرآن کا لے جانا ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ثواب ہے، قرآن کو چومنا ثواب ہے، قرآن کو چموانا ثواب ہے، قرآن کو سمجھنا ثواب ہے، قرآن کو سمجھانا ثواب ہے، اور قرآن مجید کے حروف کا گننا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے زیر و زبر کا گننا ثواب ہے۔ قرآن مجید میں آپ کوئی بھی کام کریں، قرآن مجید کے حروف گنیں، قرآن مجید کے زیر و زبر گنیں، اللہ کی ذات کی قسم آپ کو ثواب ہی ثواب ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی یہ صفت رکھی ہے کہ قرآن مجید کی آپ جس طرح بھی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ ثواب ہی سے نوازے گا۔ عرش معلیٰ سے کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی جس کا حافظ اللہ نے بنایا ہو سوائے قرآن کا۔ عرش معلیٰ سے کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا سوائے قرآن مجید کی۔ میں عرض کرتا ہوں اس لیے بچوں کو قرآن مجید کی طرف لے کے آئیے۔ اے میرے بچوں بتاؤ سورہ فلق میں کتنے حروف ہیں؟ کبھی آپ لوگ بھی فارغ ہو کے اللہ کے قرآن کی ایک سورت، چھوٹی سی سورت لے لیجئے، اس کے حروف گن ڈالیے، بس ایک سورت۔ میدان محشر میں یہ ماتم تو نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ کے قرآن کی کسی سورت کے حروف نہیں گنے۔ ہمارے اکابر 900 سال پہلے مطلع النجوم پڑھیے کتاب علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ، 900 سال پہلے قرآن مجید کے حروف گن کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا انہوں نے یہ فضول کا کام کیا؟ کیا انہوں نے بے مقصد کام کیا؟ نہیں، قرآن مجید کے حروف کا گننا ثواب ہے، قرآن مجید کے نقطوں کا شمار کرنا ثواب ہے، قرآن مجید کے زیر و زبر کا گننا ثواب ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی تشدیدات گنی، ہماری مسجد کے امام صاحب تھے، ہم نے کہا یہ تھوڑا کام کریں قرآن مجید کے اوپر۔ ہم دونوں نے باقاعدہ سورہ بقرہ کی، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ بقرہ کی تشدید گنی، 1876 تشدید نکلی، 1876 تشدیدات گنی، تاکہ عوام کے سامنے ہم بتا سکیں کہ قرآن مجید میں تشدید کتنی ہے، قرآن مجید میں وقت لازم کتنے ہیں۔ ہمارے شمار کیے ہوئے، ہمارے گنے ہوئے وقف لازم جو ہم نے شمار کیے 87 مقام پر قرآن مجید میں وقف لازم ہے۔ آج امام تراویح کے دوران پڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو ہوش بھی نہیں رہتا کہ کس مقام پر وقف لازم ہے۔ وقف لازم کا مطلب ہی یہ ہے سانس توڑ دو، رک جاؤ، سانس لے لو، راحت دے لو، معنی بدل جائیں گے، معنی پلٹ جائیں گے۔ وقف لازم کا مطلب یہ ہے کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، معنی بدل جائیں گے۔ مگر ہم وقت رفتاری کے ساتھ 5 پارے میں 3 پارے میں پڑھتے چلے جاتے ہیں تراویح میں، ہمیں وقف لازم کا احساس نہیں ہوتا۔ عارف باللہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال ہوا 2005 میں، 85 سال کی عمر جنہوں نے پائی، 1920 میں پیدا ہوئے تھے، 2005 میں انتقال ہوا تھا۔ میں عرض کروں آپ سے بہت گہری نگاہ رکھتے تھے قرآن مجید کے معاملے میں، بڑے بڑے عالموں سے کہتے تھے جائیے اذان سیکھ کے آئیے۔ بے شک بعض لوگ تکبیر میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تے کو باقاعدہ وصل کر کے پڑھتے ہیں، تے کا کثرہ ظاہر کرتے ہیں۔ نہیں، ایک سانس میں پڑھیں گے تو حالت وقت پڑھیں گے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ ایک سانس میں بھی پڑھیں گے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وصل کی حالت میں بھی پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ نہیں، تے کا ضمہ، تے کا پیش ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ حالت وقت میں بھی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، حالت وصل میں بھی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ چاہے سانس لیں اور چاہے نہ لیں، بغیر سانس لیے بھی پڑھنا ہے تو آپ کو زیر نہیں لگانا، بے شک اس میں لکھا ہے۔ قاعدے کے اعتبار سے، املا کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے زیر آئے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مگر اقامت میں حی علی الصلاۃ نہیں پڑھا جائے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔
ایک صاحب نے واٹس ایپ کے اوپر لکھ دیا اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں. ہم واٹس ایپ نہیں رکھتے, اس میں واٹس ایپ نہیں, فیس بک نہیں, ٹویٹر نہیں, انسٹاگرام نہیں. سب علماء کرام جانتے ہیں. مولانا علی فاروقی صاحب دامت برکاتہم کے مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم جو وائس چانسلر ہیں ندوے کے, سارے بزرگ علماء کرام سب جانتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں چونکہ پھر مطالعہ کتاب کے ذریعے سے ساری باتیں معلوم کی جائیں. تو ایک صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی کو بھیجا ہوگا, انہوں نے مجھے بتایا, کہنے لگے کیا اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں, آپ نے نہیں کیا؟ کہنے لگے جی نہیں, اس طرف تو نہیں آیا خیال. میں نے عرض کیا یہ سب خیال کیوں نہیں آیا؟ اور باقی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے خیالات رہتے ہیں. شادی بیاہ ولیمے میں ایک سے غیر شرعی, غیر اسلامی ایسی سی لغویات, ایسی سی خرافات شادی میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں شادی بیاہ ولیمے میں. ایک ایک چیز کا خیال, فضول خرچی, اسراف بیجا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کیسے فرمائیں؟ نبی کے پاس دولت کی کمی تھی؟ نبی کے پاس باقاعدہ ثروت کی کمی تھی؟ یا نبی کے پاس افراد کی, آدمیوں کی کمی تھی؟ نبی کے صحابہ کرام نبی کے قول پر بھی جانے نچھاور کرتے تھے. نبی کے ایک فرمان پہ عرش معلّہ کے فرشتے آ جاتے ہیں. اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہیز سجا کے دیا, نہ بنا کے دیا, نہ اکٹھا کیا. کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا نسائی شریف میں کہ 3 ہی چیزیں دی بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ, مشکیزہ, چادر, تکیہ, ازخر نامی گھاس. گھاس بھری تھی, ازخر ازخر نہیں, الف کے نیچے زیر ہے, ازخر نامی گھاس بھر کے اللہ کے حبیب, دو عالم کے سردار, اللہ کے پیغمبر, نبیوں کے سردار اپنی بیٹی فاطمہ کو گھاس بھر کر کے دے رہے ہیں. تکیہ میں کون بیٹی؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار, شہید کربلا حسین کی والدہ اور حضرت علی حیدر کرار کی بیوی رحمت للعالمین کی بیٹی فاطمہ کو گھاس بھر کر کے دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو تکیہ شادی. آج ہم ایک تکیہ لے کے آئے, میری بیٹی میں دے, بابا یہ تکیہ صحیح نہیں ہے, زیادہ نرم نہیں ہے, فوراً بدلوا دیں گے. وہ تکیہ کسی اور کو دے دیں گے اور فوراً بدلوا دیں گے. میں عرض کرتا ہوں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کا نام عرض فرمائیں, بڑی مہربانی ہوگی. قدار بن صالح, قدار بن صالح. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم شریف کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں باقاعدہ, ایک اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور علماء کرام مفتیان دین سے سوال کیا کیجئے باقاعدہ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پہ لعنت فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بدبختوں میں شامل کیا ہے, بدبختوں میں شامل کیا ہے اس کو. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جس نے قتل کیا تھا, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جس نے قتل کیا تھا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, تو ہم ایک ایک چیز کا خیال رکھتے, کبھی اس کا خیال نہیں رکھتے. کسی نے موبائل کے بعد بھیج دیا کہ اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں, تو میں نے عرض کیا 178 حروف, 178 حروف. کتنے اذان میں کتنے حروف؟ 178. کلمہ طیب میں کتنے حروف؟ پہلا کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کلمہ میں کتنے حروف؟ 24. کہیے سبحان اللہ. دوسرا کلمہ پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرے کلمہ میں کتنے حروف پڑھے ہم نے؟ 40. کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ لیکن نہیں, علم تو ہونا چاہیے. کیا معلوم کہاں ضرورت پیش آ جائے. تیسرا کلمہ پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ پڑھا. تیسرے کلمہ میں کتنے حروف ہیں؟ 71. تیسرے کلمہ میں کتنے حروف ہیں؟ 71. جو اذان ایک دن میں 5 وقت کی ہم کو سنائی دیتی ہے, اس کے حروف تک نہیں گنے ہم نے. موبائل کے اوپر ہم خود بھی لکھ کے بھیجتے ہیں 1760 حروف, 178 اذان میں حروف, 178 حروف سے سجی ہوئی اذان. یہی ہوتا ہے جب تحقیق نہیں ہوتی. سورہ فلق میں کتنے حروف ہیں جو ہمارے گنے گئے؟
سبحان اللہ کہتے جائیے. سورہ فلق میں 71 حروف ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں سورہ فلق میں 71 حروف ہیں. کہیے سبحان اللہ. سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس میں کتنے حروف ہیں؟ 80 حروف ہیں. اپنے بچوں کی قرآنی معلومات بھی بڑھائیے. سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں عرض کرتا ہوں آپ سے سورۃ الاخلاص میں کتنے حروف ہیں؟ سورۃ الاخلاص میں کتنے حروف ہیں؟ 47. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ کوثر میں کتنے حروف ہیں؟ 42. سورۃ العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں کتنے حروف ہیں؟ 68 حروف ہیں. سورہ فاتحہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ 122 حروف ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے تو قرآن میں ہو وہ دزن اے مرد مسلم قرآنی معلومات بڑھائیے. قرآن مجید کے کتنے پارے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں؟ کبھی دماغ گیا؟ رمضان شریف کے بعد ایک حافظ صاحب سے گفتگو ہوئی. قرآن مجید میں کتنے پارے بسم اللہ شروع ہوتے ہیں؟ قرآن مجید موجود ہے. کبھی اس طرف دیکھے نہیں آئے. سوال ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوا. علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال پیدا کرو سوال پیدا کرو. سوال پیدا کرو گے تو علم ہے. سوال آدھا علم ہے. السؤال نصف العلم. سوال آدھا علم ہے. سوال آدھا علم ہے. میں عرض کر دوں آپ سے میں نے عرض کیا قرآن مجید میں 8 پارے ایسے ہیں 8 پارے ایسے ہیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. 8 پاروں کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے. قرآن مجید میں سب سے بڑا رکوع 23ویں سپارے میں 53 آیتوں کا رکوع ہے. سورہ صافات کا رکوع 53 آیتوں کا. قرآن مجید میں ایک رکوع ایسا ہے جس میں خالی ایک ہی آیت ہے. ایک آیت کا رکوع بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. سورہ مزمل شریف میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا رکوع ان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی. یہ وہ رکوع ہے جس میں صرف ایک ہی آیت ہے. تو اپنے بچوں کو قرآنی معلومات بھی بتائیے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے ذکر صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے. طویل سفر کرنا ہے بھی آپ کو بھی اور اس خاکسار کو بھی. میں عرض کر دوں ذکر صحابہ ہو جائے نبی کی ذات پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھا تھا. سب سے زیادہ قرآن مجید پہ عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. قرآنی معلومات حاصل کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جانوروں کے نام پر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنی قطورہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنی قطورہ کس نبی کی قوم تھی؟ بنی قطورہ بن یقطن پورا نام ہے. والد کا نام یقطن تھا. قطورہ یہ آپ نے جو لکھا ہے اس کے اندر تو سے لکھ دیا ہے اور تے سے قطورہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تیسری بیوی. جب دونوں بیویوں کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کی تھی بیوی قطورہ سے. ان سے مدین پیدا ہوا مدین اور اسی میں ایک روایت زمران انہی کے صاحبزادے کا ایک نام ہے. میں عرض کر دوں آپ سے قطورہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ تو آپ کو بہت ساری باتیں معلومات ہو جائیں گی کتاب کے اندر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کے 99 نام کسی اور موقع پر سنیے گا انشاءاللہ تعالی. ان قریب آپ ہی کے علاقے میں آنا ہوگا میرا. ان قریب انشاءاللہ تعالی آنا ہوگا. اس میں سنیے گا. وقت بہت زیادہ ہو چکا میں تھک بھی گیا ہوں. آپ حضرات بھی بیٹھے ہوئے بھی اور بھی علماء کرام کے بیانات ہونے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جس بچے نے گواہی دی اس کا نام اس کے والد کا نام اس کی عمر کیا تھی اس کا بھی جواب باقاعدہ مفسرین قرآن نے باقاعدہ دے بھی دیا ہے. یہ تمام باتیں موجود ہیں. اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید میں کتنی صورتیں جو باتیں جلدی نہیں آتی وہ باتیں سماعت فرما لیجیے. قرآن مجید میں کتنی صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں. قرآن مجید میں کتنی صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں. قرآن مجید میں کتنی صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں. سبحان اللہ. ارے شعیب صاحب یہاں سب کو معلوم ہے 6 صورتیں صحیح بتائیں. قرآن مجید میں کتنی صورتیں نبیوں کے نام پہ 6. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن مجید میں کتنی صورتیں جانوروں کے نام پر. قرآن مجید میں کتنی صورتیں جانوروں کے نام پر. سبحان اللہ. واہ واہ کیا معلومات ہے ماشاءاللہ. بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے. میں عرض کر دوں آپ سے قرآن مجید میں 6 صورتیں اللہ نے نبیوں کے نام پر نازل فرمائی. قرآن مجید میں 7 صورتیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام پر نازل فرمائی. سورہ بقرہ جانور کے نام پر ہے. سورہ انعام جانور کے نام پر ہے. سورۃ النحل شہد کی مکھی سورۃ النحل جانور کے نام پر ہے. سورہ عنکبوت مکڑی جانور کے نام پر ہے. سورۃ النمل چیونٹی بولتے ہیں. چیونٹی اردو میں اس کا تلفظ چیونٹی ہوتا ہے اور ہندی میں باقاعدہ چیٹی لکھتے ہیں. چیٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل نازل فرما دی. میں عرض کر دوں آپ سے سورہ عادیات کے معنی گھوڑے جانوروں کے نام پہ اللہ نے سورہ عادیات نازل فرمائی. سورۃ الفیل یعنی ہاتھی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازل فرمائی. یہ 7 صورتیں اللہ نے جانوروں کے نام پر نازل فرمائی. اور باقاعدہ نبیوں کے نام پر 6 صورتیں. قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کے نام پر سورت آئی؟ حضرت یونس علیہ السلام. سورہ یونس قرآن مجید
مجید سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر، سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر، سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر، سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر سورہ نوح۔ تو میں عرض کرتا ہوں آپ سے قرآن بے مثال ہے۔ نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، اب ذکر صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کی صفات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کی امامت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کے معجزے پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ ہیں، نبی کے خدمت گزار صحابہ ہیں، نبی کے خدمت گزار صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ ہیں، نبی کے غم گسار صحابہ ہیں، نبی کے دیندار صحابہ ہیں، نبی کے دلدار صحابہ ہیں۔ ذکر صحابہ سے میں اجازت لے لوں گا، آپ حضرات سبحان اللہ کہتے رہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں۔ دیکھیے باقاعدہ ذکر رسول ہوا اور باقاعدہ طور پہ بزرگان دین کا تذکرہ خیر ہوا اور قرآنی معلومات میں بات آئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے صحابہ کرام کا ذکر آ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ سبحان اللہ بھائی، بلند آواز سے سبحان اللہ صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں۔ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چاند کو چمکانے والا کون؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی سے سورج کی روشنی ہم تک پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ سمندر میں تیرنے والی کم و بیش 27,500 قسم کی مچھلیوں کو دانہ دینے والا کون؟ اور ہوا میں فضا میں اڑنے والے 10,500 قسم کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ اور اس زمین پر 7 ارب 60 کروڑ انسانوں کی سانسوں کے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق اللہ اللہ کہیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، اول بھی اللہ، باطن بھی اللہ، اول بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی نماز جنازہ، اس زمانے میں نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، وکیل بھی اللہ، جلیل بھی اللہ، سبحان اللہ، جلیل بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھائی آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ۔ آیت الکرسی میں اللہ پاک نے اپنا نام علی بیان فرمایا ہے۔ علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، قدیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ انہی لفظوں کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے باقاعدہ ذکر صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ ذہانت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عفت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظیمت کے گواہ صحابہ، نبی کی فضیلت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، سبحان نبی کی اللہ، حال کے گواہ صحابہ۔ نہیں جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، سبحان اللہ بھائی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہوا میں لہرا کر سبحان اللہ کہیے بھائی۔ گواہ صحابہ، نبی کی حال کے گواہ صحابہ، نبی کے حال کے گواہ صحابہ، نبی کے مال کے گواہ صحابہ، نبی کے جمال کے گواہ صحابہ، نبی کے جلال کے گواہ صحابہ، نبی کے شعار کے گواہ صحابہ، نبی کے وقار کے گواہ صحابہ، نبی کی رفتار کے گواہ صحابہ، نبی کی
کی گفتار کے گواہ صحابہ، نبی کے قرار کے گواہ صحابہ، نبی کے قرار کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے نام کے گواہ صحابہ، نبی کے کام کے گواہ صحابہ، نبی کی شام کے گواہ صحابہ، نبی کے اکرام کے گواہ صحابہ، نبی کے احترام کے گواہ صحابہ، نبی کے اکرام کے گواہ صحابہ، نبی کے احترام کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے پیام کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے پیام کے گواہ صحابہ، نبی کے سلام کے گواہ صحابہ، نبی کے سلام کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے مکان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے مکان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ۔ الحمدللہ کی صدائے سب مل کے کہہ دیجئے عرش معلیٰ سے رب ذوالجلال نے جس قرآن مقدس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر نازل فرمایا، اس قرآن کے گواہ صحابہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاہدہ، سرزمین کفارہ میلہ میدان، حضرت علامہ کفیل اشرف لکھنوی، نعرہ تکبیر۔ اجازت دیجئے شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اور کفارے کا یہ جلسہ بے مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔